بزرگان محترم، ہماری جو پرانی ترتیب ہے، بلکہ کہہ لیجئے کہ تھی، اسی پر ہم لوٹتے ہیں۔ پیر کے دن سورہ فاتحہ کے تعلق سے، اور اس میں بھی اس کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اور اس میں بھی حسن بھائی کون سے جملے پر بحث ہو رہی ہے؟ ہاں، بھول گئے؟ لفظ حمد، لفظ حمد، حمد یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا۔ سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ یہ لفظ حمد ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ شروع میں ایک حمدیہ کلام جو مظفر وارثی کا ہے، مرحوم کا، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، آمین، اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور آج آپ کو ایک الگ جہت، یعنی بیان حمد کا ہے، لیکن اس تعلق سے قرآن کریم کا ایک انداز آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا انداز اختیار کیا ہے سورتوں کے آغاز میں، وہ پیش کرنا ہے انشاءاللہ۔ مظفر وارثی نے لکھا ہے کہ تیرا بندہ تیری تعریف و ثنا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی، تیرا بندہ تیری تعریف و ثنا کرتا ہے، میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ پھر بھی نہ اللہ کی تعریف پوری ہو سکتی ہے اور نہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو تیرا بندہ تیری تعریف و ثنا کرتا ہے، میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ اگلی جو بات ہے، اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا اور ہر مسلمان کا یہ معمول ہو جائے۔ اور ویسے بھی اب تو ٹھنڈی کے ایام شروع ہو چکے ہیں، دن چھوٹا ہوگا اور راتیں بڑی ہوگی، تو آدمی اگر وقت پر سو جائے تو آرام سے نیند پوری ہو سکتی ہے۔ نیند پوری اس لیے نہیں ہوتی کہ اس میں پہلے میں داخل ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں شامل ہوں، اور ہم وقت پہ نہیں سوتے۔ آدمی بے وقت سوئے گا تو پھر وقت پہ نہیں اٹھ سکتا، وقت پہ سو جائے گا تو اٹھے گا۔ آقا کا معمول کیا ہے؟ بخاری شریف میں ہے، حضرت مولانا سے پوچھ لیجئے۔ مفہوم یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد حضرت کی میٹنگ ہوتی تھی حضرات شیخین سے۔ کس سے؟ حضرات شیخین۔ شیخین سے کیا مراد ہے؟ صلاح الدین بھائی، صحابہ تو ہے لیکن صحابہ میں کون مراد؟ ہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کوئی اہم بات ہوتی، میٹنگ ہوتی، تو حضرت ان سے تبادلہ خیال کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، ورنہ آرام کرتے، سو جاتے۔ تو آرام سے آدمی تہجد پر اٹھ سکتا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف میں ایک باب قائم کیا ہے۔ ابھی تو ونٹر شروع ہوا صلاح الدین بھائی، لیکن یہاں ونٹر کی طرح ایک موسم حنیف بھائی آتا ہے، اسے کہتے ہیں سمر۔ کیا بولتے ہیں؟ سمر۔ تو عربی میں بھی سمر، سین، میم اور را، امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب قائم کیا ہے، اور اس میں یہ بحث کی ہے کہ رات کو کس کے لیے جاگنے کی اجازت ہے دیر تک۔ الیاس بھائی، کہ رات کو کن کے لیے دیر تک جاگنے کی اجازت ہے؟ ذاکر بھائی ہم تو کہیں گے کہ جناب بھائی اسمارٹ فون ہوئی ہے، اس میں کرو گے تو اینڈرائڈ فون ہوئی۔ 3 آدمیوں کو رخصت دی ہاشم بھائی کہ 3 قسم کے لوگ ہیں
جو رات کو جاگ سکتے ہیں۔ ایک تو مہمان آیا، کون آیا؟ مہمان۔ تب ایسا تو نہیں بول سکتے نا عارف بھائی کہ چلو آج مول صاحب تھے ہم بھی کہ رات نہ ویلو ہوئی جاؤ گیرواری جینے کہہ دیو کہ کوئی مہمان آؤ نہ کہ مول صاحب کہہ لو کہ بھائی عشاء پچی ترنت ہوئی جاؤ آپ تو سمجھ جا کہ بھائی ہمارا گھر آؤں کو کام تمام ہوئی جاؤ۔ وہ شاعر کہتا ہے بھائی عرش، ہم گھر کو اپنے تالا لگانے والے ہیں، ہم گھر کو اپنے تالا لگانے والے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ ہمارے گھر مہمان آنے والے ہیں چودھری صاحب۔ تو کیا ہے کہ بھائی آج تو لوگ مہمان سے ڈرتے ہیں، ورنہ پہلے بڑے بوڑھے کیا کہتے تھے کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ لوگ خوش ہوتے تھے، لوگ خوش ہوتے تھے، اور مہمان نہیں آتے تو افسوس کرتے تھے کہ بھئی مہمان کیوں نہیں آتا۔ مہمان ہمارے یہاں یہ کہتے تھے بڑے بوڑھے، اپنا رزق اور اپنی روزی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ یاد رکھنا، مہمان اپنا رزق اور اپنی روزی کیا ہے؟ ساتھ لے کر آتا ہے۔ اس لیے مسجد میں بھی کوئی دور دراز سے آیا ہے اور مسجد والوں نے ایک ضابطہ بنایا ہے کہ 3 دن رہ سکتا ہے، وہ رہنے دو، وہ اپنی روزی اپنے ساتھ لے کے آیا، جس کو کھلانا ہے کھلائے گا۔ الیاس بھائی جیسے آدمی ہوگا وہ پوچھے گا۔ ہاں دیکھیے، دعوت و تبلیغ کا کام یہ بھی دین کا کام ہے، اور مدرسے کا کام یہ بھی دین کا کام ہے۔ یاد رکھنا، دعوت و تبلیغ نکلی مدرسے سے ہے، یاد رکھنا، دعوت و تبلیغ کو سنبھالا دیا مدرسے نے ہے۔ لیکن ہم لوگ فرق کرنے لگے، دعوت و تبلیغ کے تعلق سے آتے ہیں احباب تو ویلکم کیا جاتا ہے، پلکیں بچھائی جاتی ہے، استقبال کیا جاتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، دین کی نسبت پر آئے۔ لیکن مدرسے والے بھی تو دین کی نسبت پر آئے۔ ہاں، مدرسے والوں کو بھی چاہیے آفس سے رابطہ کریں، جو آفس کے حضرات ہیں ان سے رابطہ کریں، ان سے اجازت لے، جو اصول ہے اس کے مطابق، اور پھر جس کو خدمت کرنی ہے کریں گے، جس کے مقدر میں جو ہے وہ لکھا ہے۔ اور ہمارے ذہن میں شیطان کیا بات ڈالتا ہے کہ مدرسہ والا تو کمیشن لے، سفیر آوے تو ہوں لے، دیکھیں تو کمیشن لے، بھائی یہ جان انہوں اللہ جان، اللہ کے یہاں وہ جائے گا، یا ہمیں شک ہے تو بٹھاؤ اس کو، پوچھو۔ خواہ اس کے بیہائنڈ پیچھے بات کرنے کا کیا مطلب؟ وہ موجود ہے، اس کو بلاؤ، عزت سے، احترام سے، ادب سے بات کرو کہ بھائی کیا ہے۔ اور دیکھیے، آسان نہیں ہوتا رمضان میں، بڑی عمر کے حضرات، کسی کو شکر کی بیماری، شوگر کی بیماری، آج یہاں چندہ ہے، ڈیوزبری میں، باٹلی میں، مانچسٹر میں، کل لندن میں، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ ہاں، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو ویسا جو ہے وہ حال ہوتا ہے۔ دن کی آپ کو جو تحقیق کرنی ہے کرو، لیکن پھر خواہ مخواہ ان کی برائی کرنا ہے، وہ بھی دین کی نسبت پر جو ہے وہ آئے ہیں، جن کو کھلانا ہوگا کھلائے گا۔ وہ مرحوم سعید چچا تھے راوت، اللہ مرحوم کو غریق کی رحمت کرے، کوئی نیا بندہ عبدالصمد چچا مسجد میں دیکھتے وہ چلو گھر پہ لے جا، وہ کھلانا ہے کھلا دو، یہ بھی دین کا ہی کام ہے، دین کی ہی نسبت پہ ہے۔ ہاں، جو غلط کرتے ہیں، ہم ان کا کوئی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کوئی غلط کرتا ہے، ہر فیلڈ میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی جو ہیں وہ ہوتے ہیں، جو کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ حضرت مولانا عبدالرحیم بستوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہماری مسجد میں پرانے لوگوں میں سے آتے رہے، میں نے کئی مرتبہ یہ بات ان کے منہ سے، یہ جو کمرہ ہے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سنا۔ حضرت فرماتے تھے احباب کو، علیمیہ شیخ ابھی حیات ہے، پوچھ لیں ان سے، وہ بھی ہوتے تھے، کہ بھئی لندن یہ تو UK کا دل ہے، مرکز ہے،
ہیں چودھری صاحب؟ تو کہاں ہے جیسے بلیک بن میں ایک صاحب نے مہمان کھانا بنایا ہے سفیروں کے لیے، لندن میں بھی ہونا چاہیے۔ وہ زندگی پر اللہ کا بندہ کہتا کہتا جو ہے وہ چلا گیا۔ خیر بہرحال دین کے سارے کام ہیں جو دینی بنیاد پر آئے، ہم سے ہو سکتا ہے سپورٹ کرو، ہم سے ہو سکتا ہے مدد کرو، کچھ نہیں کر سکتے اپنی زبان کو بند رکھو، کہیں اللہ کے یہاں پکڑ نہ ہو جائے ہماری، ہیں؟ اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو وہاں رکھ کر دیکھو کہ اگر ہم اس کی جگہ ہوتے تو ہم لوگوں سے کیا امید ہے کہ لوگ ہمیں کیا کریں، آوکار دے، ویلکم دے، آؤ بھگت کریں۔ خیر بہرحال تو پہلے تو مہمان نہیں آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ افسوس۔ اب دیکھیے سعید بھائی کو اللہ نے شہادت کی موت دی، دین کی نسبت پہ خدمت کی جاتی ہے۔ سعید بھائی تو یہاں رہتے تھے، مرحوم سعید چچا راوت، لیکن ان کو موت کہاں کی آئی؟ حالت مسافرت کی۔ اور حالت مسافرت میں عارف بھائی موت آئے تو ذاکر بھائی وہ کیسے کہلاتی ہے؟ شہادت کی موت کہلاتی ہے نا؟ ہاں، وہ شہادت کی جو ہے وہ موت کہلاتی ہے۔ شہید اخروی، شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک دنیاوی شہادت بھی اور آخری اخروی تو ہے ہی، اور دوسری کیا ہے؟ اخروی جو ہے وہ شہادت ہے۔ اور بعض مرتبہ یہ چیزیں نا بلڈ میں ہوتی ہے۔ سعید چچا سے میں نے سنا تھا، وہ مجھے اپنے گھر لے گئے تھے اور پوری کہانی انہوں نے سنائی تھی۔ مفہوم یہ ہے اسماعیل بھائی، وہ کہتے تھے کہ میرے والد مرحوم میں بھی یہی صفت تھی، ہے نا؟ آپ سے تو قریب ہے، آپ کے تو شاید رشتے دار بھی ہوتے ہوں گے، تو وہ مجھے کہنے لگے میرے والد مرحوم میں بھی یہ صفت تھی کہ کوئی سفیر آتا کہیں کا ہو، وہ کیا کرتے تھے؟ تعاون کرتے تھے، ان کی جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ مدد کرتے تھے، وہ کھانا کھلاتے تھے ان کو۔ ہاں، اور یاد رکھیے ایک بات، حضرت مولانا منور صاحب صورتی دامت برکاتہم العالیہ، ہمارا حنیف بھائی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور رشتے میں گھر والی کے میری پھوپھا ہوتے ہیں، بالہم میں امام ہیں، اللہ ان کی عمر میں بعافیت برکت نصیب فرمائے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا مفہوم ہے، آپ حدیث پاک کو دیکھو، جگہ جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا اطعام الطعام، اطعام الطعام، اطعام الطعام، اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ کہاں ہم دیوبندیوں نے بدعت 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 کر کے سب نکال دیا ہے، یہ ان کا ملفوظ ہے۔ کہاں جگہ جگہ کھانا کھلانے کا حکم۔ یہودیوں کے بہت بڑے عالم چودھری صاحب جو ایمان لائے کس پر؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا نام؟ حضرت عبداللہ بن حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی عرش کہ میں ایمان لے آیا حضور کا کہ زبان مبارک سے چند کلمات سن کر، چند کلمات سنے اور دل میں گھر کر گئے اور میں ایمان لے آیا۔ پہلے ہی مجلس اور آقا کی زبان مبارک سے ذاکر بھائی نکلا، دل میں گھر کر گیا۔ کہاں کہ حضور نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، آپس میں کیا کرو؟ سلام کو حافظ صاحب رواج دو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ضرورت مندوں کو کیا کھلاؤ؟ کھانا کھلاؤ۔ ہم نے چھوڑ دیا، اس کو غیروں نے لے لیا۔ یہ لنگر سسٹم اسلام کا ہے۔ لنگر جو ہوتا ہے کھانا جو کھلانا، آپ چلے جاؤ یہاں برمنگھم میں، ہاشم بھائی کو تو پتہ ہے وہ کیا جگہ، سہور، وہ ہے سہور ایسا کچھ جگہ کا وہ نام ہے، وہ جو ہمارے سکھ بھائیوں کی پوجا پاٹ کرنے کی جگہ ہے، گرودوارا، ہر ایک کو ویلکم ہے، اینی ون ایوری ون، کوئی مذہب سے ہو کہیں سے ہو، سب کے لیے وہ کھانا چلتے رہتا ہے۔ دہلی میں بھی ان کے یہاں ایسا۔ یہ ہے اسلام میں کھانا کھلانے کی بہت فضیلت ہے، ضرورت مندوں کا کھانا کھلاؤ۔ سورہ دہر جمعہ کے دن امام صاحب دنیا بھر کی مساجد میں عام طور سے پڑھتے ہیں، سنت مسنون قرات، اس میں آیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ انما، آگے سنو،
انما نطعمکم لوجہ اللہ. یہ شرط اللہ نے بیان کر دی. اسماعیل بھائی کیا فرمایا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. فرمایا کھانا کھلاؤ، احسان مت جتلاؤ، اللہ کے لیے. اس کا صلہ اور بدلہ کس سے چاہو؟ اللہ سے جو ہے وہ چاہو. تو جگہ جگہ کھانا کھلانے کی بات ہے، جگہ جگہ کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ. تو ہمارے یہاں یہ مہمان نوازی وہیں سے آئی ہے کہ لوگ خوش ہوتے تھے کہ ہم کیا کھلائیں گے، کھانا جو ہے وہ کھلائیں گے. ہاں، وہ ماجد دیوبندی کا مشہور زمانہ شعر ہے کہ یا رب میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، یا رب میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2-4 روز سے گھر پہ کوئی مہمان نہیں. بہرحال چلے تو گفتگو اب ختم کرتے ہیں انشاءاللہ 5 منٹ میں. میں آپ کو ایک اور اینگل بتانا چاہتا تھا حمد سے. ایک چیز اللہ نے آپ کی برکت سے ذہن میں ڈالی، اور اس سے ایک مغالطہ یہ بھی ذہن سے نکل جائے گا. ایک بات یاد رکھو، یہ بڑی اہم بات ہے، پوائنٹ کی یاد رکھنا. ہر چیز میں، ہر کام میں، ہر شخصیت میں استثناء ہوا کرتا ہے. استثناء چودھری صاحب یعنی اپواد، گجراتی میں جس کو بولتے ہیں حنیف بھائی اپواد، انگلش میں کیا کہیں گے عرش حنیف بھائی؟ چلے بہرحال تو اپواد ہوا کرتا ہے ہر چیز میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن نے ایک صفت آقا کی یہ بیان فرمائی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وما ارسلناک، سمجھو اس کو، لوگ اس کا غلط مفہوم سمجھتے ہیں، اچھے مسلمان غلط مفہوم سمجھتے ہیں، اور یہی مجھے کہنا تھا لیکن آج بات پوری نہیں ہوگی، آئندہ مجلس میں انشاءاللہ. قرآن نے آقا کے تعلق سے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کیا ترجمہ اس کا؟ جگر مراد آبادی نے اس کا ترجمہ کیا. منظوم جگر مراد آبادی لکھتے ہیں، اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، یعنی انبیاء کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت للعالمین بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر. رحمت کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضرت غصے ہی نہیں ہوتے تھے، حضرت کا غصے ہونا بھی ثابت ہے. اور ادھر دیکھو، انڈے کے بقدر ایک چیز تھی، وہ ڈائریکٹ ایک صحابی کو مارا بھی ہے اسی طرح مجلس میں. آقا غصے بھی ہوتے تھے، ناراض بھی ہوئے، گفتگو بھی بند کی ہے، بات چیت بھی، بد دعا بھی فرمائی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آقا تو رحمت ہے تو نہیں، بد دعا بھی آقا نے کی. قنوت نازلہ جو فجر میں پڑھی جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ ارے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیا ہے؟ ہاں زور سے بولو، صحیح بات ہے، کیا ہے؟ ہاں، بد دعا کی جا رہی ہے، اور وہ بھی اس عمل میں جو ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کو حسین بھائی سب سے زیادہ محبوب، حسن بھائی کیا ہے؟ نماز جیسے عمل میں بد دعا کی جا رہی ہے. اور حضور نے حدیث میں ہے نام لے کر بھی بد دعا کی ہے، نام لے کر کہ فلاں. اس لیے یہ ذہن سے نکال دو. اسی طرح حضور نے مناظرہ بھی کیا ہے. اور بعض علماء مناظرہ کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں نارائن کے کہ آبرو اسلام مکہ چلے تھے مناظرہ، ارے وہ بھی کیا ہے. حضرت مولانا بیٹھے، پوچھو نجران سے وفد آیا تھا. کہاں سے آیا تھا؟ نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا تھا. تو رحمت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے
آدمی، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں آدمی کو غصہ نہ آئے تو وہ گدھا ہے، اور جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں آئے تو بے وقوف ہے۔ تو حضور تو کیا ہے؟ ایک کمپلیٹ شخصیت، کیا تھے؟ کمپلیٹ، ایک کمپلیٹ شخصیت حضور۔ خیر سن لو، حمد قرآن کریم میں 5 صورتیں ایسی ہیں جس کا پہلا لیٹر، پہلا لفظ، پہلا جملہ لفظ حمد ہے، الحمد۔ کون سی؟ وہ آئندہ مجلس میں انشاءاللہ۔ اسی طرح قرآن کریم میں 7 صورتیں ایسی ہیں جس کا پہلا جملہ تسبیح ہے۔ کیا ہے؟ تسبیح، سبح، یسبح، تسبیح۔ اور مفسرین نے لکھا، ایک بات اپنے ساتھ لے کر جاؤ، قرآن کریم میں یہ جملہ بہت مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ کیا؟ تسبیح۔ بارہا مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ استعمال ہوا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سورت کو شروع کرتے ہیں، بگننگ، بہت امپورٹنٹ ہے۔ قرآن کریم میں ٹوٹل مجموعی طور پر کتنی صورتیں ہیں؟ چلو تھوڑا تو میں آپ کو کلو دے دیتا ہوں۔ 100، اب آگے آپ پورا کریے، تھوڑا اور نیچے آ جائے۔ 112 114 114۔ ویسے ایک اعتبار سے آپ کی بات صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفہوم ہے، وہ فرماتے تھے قرآن میں 112 صورتیں ہیں۔ تو لوگ پوچھتے تھے کیوں؟ تو حضرت فرماتے تھے مفہوم ہے، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق۔ یہ عارف بھائی نے بولا تو درمیان میں بات یاد آ گئی تو کہہ دو۔ اس کو کہا جاتا ہے دونوں کو معوذتین، جیسے مکہ مکرمہ کا حرم، مدینہ منورہ کا حرم، دونوں کو ساتھ میں بولیں گے تو کیا کہیں گے؟ حرمین۔ اسی طرح قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق دونوں کو ساتھ میں بولیں گے تو کیا کہیں گے؟ معوذتین، یعنی ایسی 2 صورتیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ سے کیا مانگنا؟ پناہ مانگنا۔ نہیں، پناہ مانگنا۔ کیا مانگنا؟ پناہ مانگنا۔ کن سے؟ وہ اندر میں بیان ہے۔ تو یہ 2 صورتیں اللہ نے کب نازل فرمائی؟ جب حضور پر جادو کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی عرش کیا کیا گیا؟ جادو کیا گیا عرش پہ، فرش پہ، تو عرش سے پھر صورتیں نازل ہوئی۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت کا یہ ماننا تھا، عبداللہ بن مسعود کا رضی اللہ تعالیٰ اسماعیل بھائی، کہ یہ 2 صورتیں نماز میں پڑھنے والی نہیں ہیں، یہ 2 صورتیں تو جھاڑ پھونک کے لیے۔ جھاڑ پھونک جانتے ہو ہیں؟ پڑھ کے دم کرنا ہے، جن بھوت لگاؤ تو کیا کرنا؟ دور کرنا ہے۔ ہاں، تو فرماتے تھے لیکن اس پہ فتویٰ نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اور ہمیں بھی یہ اعتقاد نہیں رکھنا ہے، عقیدہ یہی رکھنا ہے۔ قرآن میں کتنی صورتیں؟ 114، 2 نہیں۔ یہ تو عارف بھائی کو میں نے بولا تو بتا دیا، ورنہ عارف بھائی کہیں سن کر آئیں گے، جماعت میں گئے تو ہیں ને પછી મને આવીને કહે નાના મોલ સાહેબ એમ કે અમુક તમને મેં લાસ્ટ યર કર્યું ને 112 વાત મારી રાઈટ છે એમ કે ہیں એટલે જરાક આપણે કહી દીધું પછી۔ خیر بہرحال وقت ہو چکا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے فواتح السور، یاد رکھو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو پہلا جملہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فواتح السور، صورتوں کی ابتدا۔ 114 صورتیں ہیں، اور اس کی نوعیت اور حقیقت پر غور کیا جائے تو کل 10 اقسام بنتی ہے۔ حضور کی بات چھوڑیے، حضور سے بڑی شخصیت اللہ رب العزت، خالق کائنات، مالک کائنات ہے، کوئی مقابلہ نہیں کسی کا۔ قرآن میں بھی بد دعا ہے، قرآن میں بد دعا ہے۔ حضور کا تو عمل ہے ہی، اور کہاں وہ آپ کو بتائیں گے بعد میں۔ جیسے 5 صورتیں سورۃ الحمد سے شروع ہوتی ہے، 7 صورتیں تسبیح سے شروع ہوتی ہے، اسی طرح 3 صورتیں بد دعا سے شروع ہوتی ہیں۔ قرآن میں 3 صورتیں کس سے شروع ہوتی ہے؟ بد دعا سے شروع ہوتی ہے، اور تینوں 30ویں پارے میں۔ تینوں کون سے میں ہیں؟ 30ویں پارے میں۔ سن لو پھر، یار زندہ صحبت باقی۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، سورہ
مطففین، اس میں بد دعا ہے. ویل لکل ہمزہ، سورہ ہمزہ بد دعا ہے. ویل بد دعا کے لیے آتا ہے. آپ نے دیکھیں تارو ستیہ ناش جائز ہے صلاح الدین بھائی، آپ کی صلاح یہ بات جائے تو تارو ستیہ ناش تھا حنیف بھائی، تو ستیہ ناش تو عربی میں ویل، ویل، اور یہ جہنم کی ایک گھاٹی کا بھی نام ہے ویل. تیسرا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ کیا ہوں؟ ارے بولو، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بد دعا ہے نا. ہاں اس لیے بد دعا ہے. رحم کا معنی یہ نہیں ہوتا. ماں باپ بھی بچوں پر، اولاد پر رحیم ہی ہوتے ہیں، رحم ہوتے ہیں. لیکن لوگ کون سے ماں باپ کو رحم دل سمجھتے ذاکر بھائی کہ جو پوئرو غلط کام کرے تو پپڑا ہوتا ہے پوپٹ ہیں وہ بچوں کو کام کرنا ہے. نہیں، اس سے بچہ بگڑے گا. جہاں غصے کی ضرورت ہو، جہاں ڈانٹنے کی ضرورت ہو، ماں بھی ڈانٹے گی، باپ بھی ڈانٹے گا، دادا بھی ڈانٹے گا. اب دوسرے میں چچا تمہارا حرف، دادی بھی ڈانٹے گی، نانا بھی ڈانٹے گا، نانی بھی کیا ہے الیاس بھائی ڈانٹے گی. یاد رکھنا یہ رحم کے خلاف نہیں ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک. બે મિનિટ વધારે છે.